ہم اپنے سامعین و ناظرین سے معذرت خواہ ہیں کہ عید کی تعطیلات کی وجہ سے ہم آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کی جانے والی قسط اپلوڈ نہ کر سکے۔ بہرحال اب ہم اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ آئیے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ہرقل نے ان عورتوں کی محض دل جوئی نہیں کی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا، اور اپنے دور کا منجھا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ وہ خالد کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرقل نے بھانپ لیا۔ کیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ مرج الدنیاج سے قاصد آیا ہے، سالار نے کہا۔ تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے؟ ہرقل نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو؟ بولو۔ ہاں شہنشاہ، سالار نے کہا، قاصد پسپائی کی خبر لایا ہے، اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آنے دو انہیں۔ ہرقل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا طعنہ نہ دے۔ یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے۔ سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، سالار نے کہا، لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں۔ ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہیں۔ جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہرقل نے کہا۔ ہمارے اپنے سالار، کماندار اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا تھا۔ شہنشاہ روم، سالار نے کہا۔ مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے اور جزیہ ادا کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی عورتوں اور ان کی جوان لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں سارے علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں صلح پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہرقل نے کہا، اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ابو القدس میں ہرقل کو جو چوٹ پڑی تھی اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے اس مارکے کی تفصیلی اطلاع ملی تھی۔ ابو عبیدہ ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ رومی خوش تھے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ تو پھندے میں آیا، لیکن خالد اور زرار نے بروقت پہنچ کر نہ صرف رومیوں کا پھندا توڑ ڈالا بلکہ انہیں بے شمار جانی نقصان پہنچا کر مال غنیمت سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے۔ ہرقل کو مسلمانوں کی برق رفتاری نے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی فوج ایک سے دوسری جگہ حیران کن تیزی سے پہنچتی اور میدان جنگ میں سالاروں کی جنگی چالوں پر ان کے دستے بہت ہی تیزی سے جگہ بدلتے اور چالوں کو کامیاب کرتے تھے۔ اس کے بعد ہرقل نے جیسے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اسی روز اپنی سلطنت کے دور دراز گوشوں تک قاصد دوڑا دیے تھے۔
اس نے حکم یہ بھیجا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فوجی دستے انطاکیہ بھیج دیے جائیں۔ وہ سلطنت کی تمام تر فوج تو اکٹھی نہیں کر سکتا تھا، ہر جگہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے اتنے دستے مانگے تھے جن کے آ جانے سے کسی بھی جگہ کا دفاع کمزور نہیں ہوتا تھا۔ جن علاقوں سے دستے آئے ان میں شمالی شام، یورپ کے چند شہر اور جزیرہ شامل تھے۔ ہرکل نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ دستے بہت تیزی سے آئیں۔ جب یہ آنے لگے تو ان میں سے بعض کو انطاکیہ میں رکھا گیا اور دوسروں کو دریائے اردن کے مغربی کنارے سے ذرا ہی دور ایک مقام بیسان پر بھیج دیا گیا۔ ہرکل نے اپنے مشیروں اور سالاروں کو بلایا۔ ان میں سکلا، شنس اور تھیوڈس خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ان تینوں کو محاذوں سے بلایا گیا تھا۔ ہرکل نے ان سب کو بتایا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے اور سالاروں نے کیا کرنا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کس طرح لڑتے ہیں۔ اس نے کہا، شکست اور پسپائیوں سے تمہیں بد دل نہیں ہونا چاہیے، ان سے تمہیں تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا تو تمہارے لیے یہی ایک راستہ ہے، جاؤ اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو، قیصر روم کی عظمت کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دو اور صلیب کو بحیرہ روم میں پھینک کر مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں اپنی جانیں، اپنی بیویاں اور اپنے مال و اموال زیادہ عزیز ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عرب کے لٹیروں کا ایک گروہ تمہیں شکست پہ شکست دیتا چلا جا رہا ہے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہرکل کی نگاہیں ہر ایک پر گھوم گئیں۔ شہنشاہ روم، اس کے سالار تھیوڈس نے سکوت توڑا۔ ہم پیچھے نہیں ہٹتے آئے، ہم پیچھے ہی نہیں ہٹتے آئیں گے۔ میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے پاس زندہ آیا تو شکست کھا کر نہیں آؤں گا۔ اگر میں نے شکست کھائی تو میری لاش بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اس ایک سالار کے بولنے سے نہ صرف سناٹا ٹوٹا بلکہ سب میں جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سب نے ہرکل کو یقین دلایا کہ انہیں سلطنت روم سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں۔ میں نے مسلمانوں کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہرکل نے کہا، اب تک ہماری فوج مختلف جگہوں پر بٹ کر لڑتی رہی ہے۔ ایک جگہ سے ہمارے سپاہی بھاگتے تو انہوں نے دوسری جگہ جا کر وہاں کے دستوں میں بددلی پھیلائی اور اپنے آپ کو شکست کے الزام سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کیں جن سے وہاں کے دستوں پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی۔ اب میں فوج کو یکجا کر کے لڑاؤں گا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کہاں سے دستے منگوائے ہیں اور کس قدر لشکر جمع ہو گیا ہے۔ میری نظر دمشق پر ہے، لیکن ہم دمشق پر حملہ نہیں کریں گے، اس کا محاصرہ کریں گے۔ ہم دمشق سے دور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زیادہ نفری کے دستوں سے لڑا کر مسلمانوں کے رسد کے وہ راستے بند کر دیں گے جو عرب سے دمشق کو جاتے ہیں۔ ہم دمشق یا اس کے گرد و نواح میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا چاہیں گے تو بھی ہم انہیں نظر انداز کریں گے۔ ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہ جائیں گے۔ انہیں نہ کہیں سے رسد پہنچ سکے گی، نہ کمک۔ شہر کے لوگ ہی قحط سے تنگ آ کر انہیں دمشق چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ دمشق سے نکل گئے تو ہمیں کہیں بھی ان کے قدم نہیں جمنے دینے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہمارے فوجیوں کا اجتماع ایسے خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔